قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسی نام سے پکارو، ان ناموں کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں، ان ناموں کی خصوصیات کچھ حدیثوں میں آتی ہے اور کچھ علماء نے لکھی ہے۔ مثال کے طریقے پر حدیث میں آتا ہے یا ارحم الراحمین پڑھا کرو، یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو، یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا جو آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، یہ تین نام ایک ساتھ لائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی اگر ضرورت مند ہو تو دعا کرے، کہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین نام ایک ساتھ لائے۔ حالانکہ بسم اللہ الغنی المغنی الکبیر یہ بھی کہہ سکتے تھے، بسم اللہ الحنان المنان القہار یہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی خصوصیتی پہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دی۔ بہت شوق تھا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر لکھنے کا، تو میرے ترجموں کے اندر ہر صورت سے پہلے الگ ڈیزائن کے بسم اللہ میں نے داخل کر دیا۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے ہمارا، آپ دیکھنا ہر صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا، دوسری صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا، تیسری صورت پر الگ ڈیزائن کا ملے گا۔ ایک شوق تھا مجھے تو میں نے الحمدللہ جمع کر دیا اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا۔ آج میں آپ کو اللہ کے دو ایسے مبارک نام بتا رہا ہوں جس کی اہمیت حدیثوں میں بھی آتی ہے اور علماء کے یہاں بھی ہے۔ وہ نام ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ حنان کا معنی یہ ہے بغیر کسی استحقاق کے بہت زیادہ پیار دینے والا، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، حق نہیں ہے لیکن دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ حنان کا معنی ہے۔ اور منان کا معنی ہے بغیر کسی استحقاق کے بہت زیادہ احسان کرنے والا، حق کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسے دیتا لوگ، اس کو کہتے ہیں یا حنان یا منان۔ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، اس نے ایک روایت نقل کی ہے، حشر کے میدان میں دو صفیں لگی ہوں گی۔ کتاب کا حوالہ مجھے اس لیے یاد رہا کہ آج کل ذرا سبق یا حنان یا منان پر چل رہا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں، میں نے کہا یاد رہتا ہے آدمی کو، کل کا لکھا ہوا بھول جاتا ہے، یہ اس لیے مجھے یاد رہا۔ دو صفیں لگی ہوں گی، جنتیوں کی ایک صف، جہنمی کی ایک صف۔ اللہ تعالیٰ دونوں صفوں ہی نظر ڈالیں گے، جنتیوں کے صف پر بھی نظر ڈالیں گے، جہنمی کے صف پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے، بھئی یہ صف تو جنتیوں کی ہے، فرمایا ہاں۔ یہ صف جہنمیوں کی ہے برابر، فرمایا ہاں۔ وہ آدمی جو جہنمی کے صف میں کھڑا ہے اس کو وہاں کیوں کھڑا کیا تم نے؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے۔ تو جبریل علیہ السلام کہے کہ اللہ اس نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، جمعہ بھی نہیں پڑھا، کچھ کیا نہیں، مطلب ہم نے اس کو جہنم کی فہرست میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اسے بلاؤ میرے پاس، بلایا جائے گا، بلا کر جبریل کھڑے ہیں، اللہ ہے اور وہ آدمی ہے جو جہنم کے صف میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کیا نام سے مجھے چپکے چپکے پکارتا تھا؟ تو کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حنان یا منان کیوں پکارتا تھا تو کیا وجہ تھی؟ کہتے میرے دل میں یہ تھا کہ یہ حنان یا منان جو ہے میرا پیارا اللہ ہے، بہت زیادہ بغیر استحقاق کے شفقت اور پیار دینے والا ہے، اور بغیر استحقاق کے مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ بس وہ یہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے تمہارے یہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میرے یہاں یہ نیکی بہت بڑی ہے، جنت میں داخل کر دو اس کو۔ پتہ نہیں تھا تو یہ جہنم کے سر میں کھڑا کیا اس کو۔ اللہ نے کہا مجھے اس کی نیکی پسند ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بیت اللہ لے جائے، بیت اللہ کے پردے کے قریب جا کے دیکھنا، پورے پردے پر صرف یہ نام لکھا ہے اور کوئی نام نہیں لکھا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے پردے کے اوپر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو بیت اللہ کے قریب جا کر دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا، پورے پردے کو ایک ہی نام سے انہوں نے مزین کیا ہے، اور آج سے نہیں ہے، جب سے پردہ وجود میں آیا تب سے علماء نے کہا کہ یہی نام لکھو، اس نام میں بہت کرنٹ ہے، تب چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ ایک نام اللہ کے 100 نام لکھ سکتے تھے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدس، ایک ہی نام لکھا ہے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے پردے پر۔ باقی نام یا حی یا قیوم وغیرہ یہ مختصر لکھی، مختصر، سب سے زیادہ اسے پورے پردے کو جو ہے انہوں نے اس ایک ہی نام سے مزین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش سب سے زیادہ وزنی بنایا، اس سے زیادہ وزنی مخلوق کوئی نہیں۔ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ہمالیہ پہاڑ اللہ نے پیدا کیا، عرش کے وزن کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں اس کا۔ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سمندر پیدا کیا، اس سے بڑا سمندر کوئی ہے ہی نہیں، پورا 7واں آسمان سمندر سے بھرا ہوا، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر اللہ، یہ ترتیب ہے۔ تو وہ بھی اتنا وزنی نہیں ہے، عرش اس سے زیادہ وزنی ہے۔ تو اپنا نام، ایک ہی نام اللہ تعالیٰ نے پورے عرش پہ لکھا ہے، الگ الگ ڈیزائن سے، ایک ہی نام، وہ پورے جیسے کعبے کے اوپر ایک ہی نام لکھا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے کعبے کے اوپر قریب جا کے دیکھو گے، پہلے سمجھتے نہیں آئے گا، لیکن بہت دھیان سے دیکھو گے، ہاں یا حنان یا منان۔ جب اللہ لے جائے تو میرے لیے بھی دعا کر لینا بھائی، کرو گے انشاءاللہ۔ اس نام میں اللہ نے بہت کرنٹ رکھا ہے۔ آج صبح میں بکھرے موتی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا 30 سال کے بعد میں نے اسے دیکھنا شروع کیا، 30 سال ہو گئے لکھے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو تجھے کیا لکھا ہے، اس میں ایک حدیث اور بھی تھی مجھے بکھرے موتی میں، یاد تو تھی مجھے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ذہول ہو گیا تھا، کیا ہے کیا نہیں۔ حشر کے میدان میں ایک آدمی جہنم میں پڑا پڑا کہے گا یا حنان یا منان، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہیں گے مجھے میرے اس نام سے کوئی پکار رہا ہے، تم جاؤ، صلی اللہ میرے پاس۔ جہنم میں حضرت جبریل جائیں گے، ابھی پہنچے بھی نہیں ہے، جہنم کروٹ لے گی، کروٹ۔ جہنم جو کروٹ لے گی تو جہنمیوں کو بہت تکلیف ہوگی، یعنی زلزلہ آئے گا جہنم میں، سمجھ لو۔